تنظیم قائم کی ہے جو انجمن مقصودیہ کے نام انجمن مقصودیہ کے نام سے نوجوانوں کی، یہ بڑی خوش آئند ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو حضور کی محبت نصیب ہو، اور اس انجمن نے اہتمام کیا کہ ہفتہ میں ایک دن بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ جیسے حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ درود شریف جو ہے وہ مقبول عبادت ہے، رد نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور پھر ایسی مقبول عبادت کہ جو دارین کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں جب عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقت میں درود و سلام کو دوں، حضور نے عرض کی حضور میں چوتھائی حصہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام، معروف حدیث پاک علماء سے سنی۔ سرکار نے فرمایا بہتر ہے لیکن زیادہ کر دو۔ کرتے کرتے عرض کیا حضور اب جتنا وقت ہے یہ سارا وقت درود و سلام کو دوں گا۔ سرکار نے فرمایا اب دنیا میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا یہ درود و سلام، اور آخرت میں تمہیں بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ تو دونوں جہان، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں خیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج رکھے، اور جو امور درپیش ہیں ان میں آسانیاں ہوں، اور جب مر کے اس جہاں میں جائیں تو وہاں بخشش ہماری ہو جائے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا روزانہ، کئی دوست جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، لیکن بڑی فضیلت آئی ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مرے گا بعد میں پہلے جنت کے اندر اپنے محل کو دیکھے گا، پھر موت واقعہ ہوگا۔ اب جنت کے اندر محل میں پہنچنے تک اور مرنے کے درمیان میں جتنے مراحل ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے اندر مکمل فرما دیے کہ تم سارے مراحل سے کامیاب ہو کر اپنے مال کو پہنچ جاؤ گے، اپنے گھر کو پہنچ جاؤ گے۔ پھر حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ عالم رویا میں حضور نے آپ کے چہرے کا بوسہ لیا اور حضور نے فرمایا ابو المواہب تو میری امت کے 1,00,000 لوگوں کی بخشش کرے گا، تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ تیرے توسل سے تجھے شفاعت، میری شفاعت کے تحت تجھے شفاعت کا حق دے گا کہ تیرے توسل سے اللہ تعالیٰ 1,00,000 میرے امتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی بڑی کرم نوازی مجھ پر کیوں؟ حضور نے فرمایا جو تو 1000 مرتبہ صبح 1000 مرتبہ شام میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے نا، یہ اس کی برکتوں کی وجہ سے۔ حضور نے آپ کے چہرے کا بوسہ بھی لیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چاہے نا کہ میری اولادیں سنور جائیں، ہمیں اپنی اولادوں کی فکر ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اس کی اولادوں کو بھی رنگ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حتیٰ کہ تاج العارفین حضرت علامہ ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر جس بندے کے قیام و صیام میں کمی رہ جائے، اسے یہ فکر ہو، تو اگر وہ کمی کو پورا کرنا چاہے نا تو فرمایا وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ساری کمیاں پوری فرما دے گا۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن بچوں نے یہ ابتدا کی ہے نا، یہ ان نوجوانوں کو وہ مبارک ہیں، اور ان کے والدین کتنے اچھے ہیں کہ جن کے بچوں کو رب نے یہ شرف بخشا ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ ہم حضور کے ذکر کے لیے اکٹھے ہو گئے، یہ بھی تو ایک شرف ہے، یہ تو کرم ہوا۔ حضور خواجہ احمد خان ثانی صاحب غریب نواز فرماتے تھے، کسی نے دعا کے لیے عرض کیا نا، آپ نے فرمایا کہ لالو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے تو آپ کا کام بن جائے گا، فرمایا ایسے نہیں ہے۔ حضور پھر کیسے ہے؟ فرمایا پہلے کرم ہوتا ہے، بعد میں تم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو۔
فرمایا جب تک کرم نہ ہو خدا اپنے محبوب کی طرف قدم اٹھنے ہی نہیں دیتا ہے. قدم اٹھتے تب ہیں پہلے کرم ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، ایسے مقام پر جاتا ہے. یاد رکھیے گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ مقام عام نہیں رہتا، اس مقام کا درجات بلند ہو جاتے ہیں. وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. تو پھر یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر، مسجد تو ویسے جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے، جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر کریں. یہ کیا شرف کم ہے کہ ہم جیسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اتنا احسان فرما دے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے پسند فرما دے. میں نے جس آیا کریمہ کی ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء تشریف فرما ہے کہ یہ جو اولا کے معنوں میں زیادہ، ایک تو حقدار ہوتا ہے نا، فرمایا گیا زیادہ حقدار، زیادہ مالک، زیادہ قریب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور جب اپنے محبوب کی بات فرماتا ہے تو فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین. یا اللہ یہ اپنے محبوب کی باتیں مومنوں سے کیوں فرماتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احبہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن، اللہ تعالیٰ یہ مومنوں سے کیوں بات کرتا ہے؟ صوفیاء نے فرمایا اس کا اشارہ اس طرف لے کر جائے نا، رسول اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جو درجہ قائم فرمایا، فرمایا جب تک اپنے والد، اپنی اولاد، اپنی ہر شے سے بڑھ کر تو مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک ایمان کے درجے کو نہیں، کمال کو پہنچو گے. فرمایا جو ایمان کے کمال کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں اللہ ان سے اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہے، رب انہیں اپنے محبوب کی باتیں سناتا ہے. رب جانتا ہے یہ میرے محبوب کے ذکر سن کے ان کے سینے ٹھر جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. علماء نے، اہل محبت نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ لکھ لو، یا رسول اللہ نہ لکھنا. کیوں نہ لکھنا؟ وہ قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، اشارہ فرمایا نا، تو یا رسول اللہ نہ لکھنا. کیوں؟ حضور مدینہ شریف میں ہیں، دور ہیں، ان کو یا رسول اللہ نہ لکھنا. اور اللہ تو اقرب ہے، قریب سے بھی زیادہ درجہ، شاہ رگ سے، رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اس لیے ہم یا اللہ کہتے ہیں. تو اللہ نے صرف اپنے مومنوں کو خطاب فرما کر یہ اجازت فرما دی، ایمان والو تمہارے نزدیک، تمہارے قریب، تمہاری جان سے زیادہ میرے محبوب ہیں. اب جن کی جان سے بھی قریب ہیں پھر وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ یا رسول اللہ کہہ لیں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صوفیاء سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اتنا قریب ہے تو پھر رب ہمیں تو حکم ہے کہ انت عبد اللہ کا انک، تم اپنے رب کی عبادت یوں کرو جیسے رب کو سامنے دیکھتے ہو. تو رب کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہماری اتنی اوقات و استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ پائیں. تو یہ بڑی خوبصورت اللہ یہ بات سمجھانے کے لیے، اللہ کے لیے مثال بات سمجھانے کے لیے سمجھیے گا. صوفیاء نے فرمایا سرما لینا ہاتھ پہ اور ہاتھ پہ ڈالے، جب آپ دیکھتے ہیں تو سامنے سرما نظر آتا ہے. اب اسی سرمے کو سلائی کے ساتھ اپنی آنکھوں میں لگا لیں، اب دیکھیں نظر آتا ہے؟ آنکھ میں ڈال لو نہیں نظر آتا. اگر دیکھنا چاہو تو ایک آئینے کی ضرورت ہے، آئینے کے اندر دیکھنا پڑے گا. فرمایا اب اس چیز کا قرب اتنا زیادہ ہو گیا، پہلے قریب تھا اب اور قریب ہو چکا، اب نظر نہیں آتا. فرمایا دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے. رب ذوالجلال کے جلوے دیکھنے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا میرا تو جمال الحق، فرمایا میں حق کے جلووں کا آئینہ ہوں. من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کے جلوے دیکھ لیے. فرمایا رب کے جلوے دیکھنے، اس کی قدرت کے جلوے دیکھنے ہیں تو پھر چہرہ والضحیٰ ایک آئینہ ہے کائنات کے اندر جو وہ جلوے دکھا سکتا ہے. اور پھر سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے قریب ہیں تو یہ مومنوں کو نظر نہیں آتے، جلوہ عام تھا. اب
اب جلوہ خاص ہے، آج بھی جلوہ خاص ہے، آج بھی ان کو نظر آتا ہے جب ایمان کے کوئی کمال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ حضور کی زیارت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ پوچھا گیا نا حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا قریب ہے تو حضور نظر کیوں نہیں آتے مومن کو؟ حضور نے فرمایا، حضور قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کے اوپر اگر یہ باہر سورج نکلا ہے تو آپ سے میں پوچھوں کہ دن ہے یا رات ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی دن ہے، دن میں شمار ہو رہا ہے نا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ میں سے کوئی اٹھ کے باہر تو کوئی نہیں گیا سورج کو دیکھنے، اصل تو سورج ہے جس سے روشنی ہوتی ہے، لیکن اس کی فرا موجود ہے، فرا موجود ہے، دھوپ روشنی سورج کی فرا موجود ہے، فرا کو دیکھ کر اصل کا پتہ لگ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن کے اوپر گناہوں کا اگر شامیانہ لگ جائے تو وہ رب کی کائنات کے اوپر جو سورج روشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، حضور کی رسالت کا، فرمایا اس کے درمیان گناہوں کا شامیانہ آ جائے پھر سورج نظر نہیں آتا، لیکن فرمایا اگر وہ شامیانہ گناہوں کا ہٹا کر ایمان کے درجات عالیہ کو پہنچ جاؤ تو پھر امام عبدالوہاب شعرانی کی بارگاہ میں جاؤ جنہوں نے 72 مرتبہ یہ زیادہ مرتبہ حضور کی زیارت کی ہے اور پوری بخاری شریف امام الانبیاء کی بارگاہ کے سامنے بیٹھ کر حضور سے پڑھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیاں، من سب نبیاں۔ یہ پچھلے دنوں قبلہ امی جو ہے نا رسول اللہ صاحب ایسے بھی تھے نا کہ جنہوں نے امی کا ترجمہ جو آج سے چند دن پہلے کسی نے بکواس کی، ہر کسی کا اپنا منہ ہوتا ہے اور اس کے منہ سے جو کچھ نکلا تو علماء نے فرمایا کہ امی اس کو کہتے ہیں بے پڑھا، جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا، جس کو رب نے خود پڑھایا۔ یا پھر فرمایا کے معنی جڑ کے ہے، اصل کے ہے، جان کے ہے، وہ ہیں جان دونوں جہان کی، وہ نہیں تو کوئی جہان نہیں۔ فرمایا اصل کائنات کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے۔ اور پھر یہ بات صوفیاء تک پہنچی نہ تھا، حضرت امام عبدالوہاب شعرانی سے پوچھا گیا کہ کا کیا معنی؟ آپ فرمایا کا معنی امی ماں کو بھی کہتے ہیں، تو فرمایا اس لیے حضور کو نبی الامی کہا گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کیا کرتی ہے؟ باپ کو غصہ چڑھے نا تو باپ کہتا ہے ٹھہر میں تیرا بندوبست کرتا ہوں، بچے کو مارنے کے لیے آگے آتا ہے تو ماں اپنی چادر کے پہلو میں کبھی اس پہلو میں چھپاتی ہے، کبھی ادھر چھپاتی ہے، ادھر سے باپ آئے تو اس طرف چھپاتی ہے، ادھر سے باپ مارنے کے لیے آئے تو ادھر چھپا لیتی ہے کہ میرے بچے کو مارنا نہیں۔ فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اس وقت کائنات کے اندر، حشر کے اندر اگر رب کا جلال عروج پر کمال پر ہوگا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی میں اپنے امتیوں کو کبھی ادھر سے چھپا لیں گے، کبھی ادھر سے چھپا لیں گے۔ وہ کیا جانے امی کا معنی، صوفیاء کی بارگاہ میں جائیں ان سے پوچھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا۔ یاد رکھیے گا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور سے عشق، یہ جب انسان اس راہ پر چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا درود و سلام یہ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے، پھر کبھی ملتی ہے، پھر انسان سے رہ جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسی کیفیت، کیونکہ غفلت جو ہے یہ جب غفلت انسان پر طاری ہوتی ہے تو شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جب شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے تو پھر انسان گناہ کی راہ پر چلتا ہے، اللہ سے دور جاتا ہے، جبکہ اللہ اور اس کا رسول تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اب مومن کو چاہیے کہ ایسے کام کرے جس سے اسے بھی قرب نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، عشق نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، اور یہ ذکر جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ہو رہا ہے، خدا کرے کہ ہم ایسی محافل میں آئیں اور اپنا دل کا کاسا خالی کر کے رہیں۔
جھولی خالی کر کے لائیں. جو جھولیاں بھر کے پہلے ہی لائے نا ان کی وہ پھر کچھ نہیں پاتے. جو حضرت حضور فخر جہاں خواجہ فخر الدین دہلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاؤ نا تو یوں جایا کرو جیسے آج تمہارا پہلا دن ہے. جس وقت اس کو کسی چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں. فرمایا جس دن تم اپنے مرشد کی بارگاہ میں دوسرا دن سمجھ کر گئے فرمایا پھر تمہارے پلے کوئی چیز آنے والی نہیں. فرمایا ہر روز جاؤ جب بھی جاؤ لیکن ہر دن کو پہلا دن سمجھ کے جاؤ کہ میرے پلے ککھ بھی نہیں ہے, آج پھر بیکاری بن کر جا رہا ہوں. خدا کرے کہ ہمیں لینے کا ڈھنگ آ جائے اور ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ یہ ذکر کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نوجوانوں کو خدا سلامت رکھے, خدا ان کا ذوق اور شوق سلامت رکھے جو حضور کے ذکر کے لیے انہوں نے کمر باندھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کا ذکر پاک ایسا ذکر ہے کہ دنیا و جہان دونوں جہان کی کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قائد صاحب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.